یہ ہمارے MTA جرمنی کی پیشکش ہیں۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج ہم جلسہ سالانہ جرمنی کے دوسرے روز میں ہیں۔ یہ جرمنی کا 27واں جلسہ سالانہ ہے اور خدا کے فضل سے ہر سال جلسہ سالانہ جرمنی جو ہے وہ ترقی کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، اور ہمیں یہ بھی خوش نصیبی حاصل ہے کہ ہر سال بہت ہی جماعت کے جو قیمتی وجود ہیں، بزرگ ہستیاں ہیں، کچھ پاکستان، کچھ ہندوستان اور دوسرے ممالک سے، وہ جیسے سالانہ جرمنی میں شرکت کے لیے تشریف لاتے رہتے ہیں، اور یہ ہماری بہت عزت افزائی ہے۔ ہم ان سب بزرگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور MTA کے ذریعے سے ہم ان بزرگوں کے ساتھ گفتگو کر کے جو باقی دنیا میں ناظرین MTA ہیں ان کے لیے مزید جو انفارمیشنز ہیں وہ مہیا کرتے ہیں، خاص طور پہ اس لیے بھی کہ ہمارے بہت سے بزرگوں کی اولادیں جرمنی میں آئی ہوئی ہیں، اور ان کے بزرگ خواہش رکھتے ہیں کہ جرمنی میں جو پروگرام ہوتے ہیں ان کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں، اور جو باہر سے آنے والے بزرگ ہیں وہ اپنی آنکھوں دیکھا حال ہمارے جو پروگرام ہے جلسہ سالانہ خاص طور پر وہ MTA کے ذریعے سے دنیا کے سامنے پیش کریں۔ اس وقت جو میرے ساتھ انٹرویو میں شریک ہیں وہ ہمارے ایک نہایت ہی بزرگ ہستی ہندوستان سے تشریف لائے ہیں۔ ان کی زندگی جو ہے وہ ساری کی ساری جماعت احمدیہ کی خدمات میں گزر رہی ہے۔ میں اس وقت ان کا مختصر تعارف کروا کر پھر ان کے ساتھ ہم گفتگو کریں گے۔ مولوی محمد دین صاحب جو آج کل صدر مجلس کار پرداز بہشتی مقبرہ ہیں، ناظم دارالقضاء ہیں، اور صدر مجلس وقف جدید اور تینوں انجمنوں کے ممبر ہیں۔ آپ وکیریاں ضلع ہوشیار پور میں پیدا ہوئے، سن 43 میں قادیان میں تشریف لائے، سن 45 میں زندگی وقف کر کے قادیان کے دینی مدرسے سے آپ نے دینی تعلیم حاصل کی، اور ہندوستان ہی کے بعض بڑے بڑے شہروں میں بطور مبلغ، بطور مرکزی مبلغ خدمات کرنے کی توفیق ملی، جن میں بمبئی، حیدرآباد، بنگلور اور شموگا، کلکتہ، مدراس، یہ شموگا لفظ ہے، سموگا، کلکتہ، مدراس وغیرہ، اور اس طرح بعض شہروں میں آپ نے مرکزی مبلغ کے طور پر کام کیا۔ 7 سال مدرسہ احمدیہ جو اس وقت جامعہ احمدیہ ہے بطور استاذ کام کرتے رہے، اور 11 سال بطور پرنسپل جامعہ احمدیہ کی خدمات ادا کرنے کی توفیق آپ کو ملی۔ مولوی صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جرمنی میں، اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ جرمنی کے اس جلسہ میں شریک ہوئے، اور اس وقت MTA کے لیے آپ نے وقت نکالا گفتگو کے لیے۔ یہ پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ہندوستان سے باہر جرمنی میں یا یورپ میں آپ کا پہلا سفر ہے یا؟ جی، یہ میرا ہندوستان سے باہر کے ملکوں میں سے جرمنی کا سب سے پہلا سفر ہے۔ ہندوستان سے باہر ہی آپ کا یہ پہلا سفر ہے جس میں جرمنی؟ ایک سفر ہوا لیکن وہ کسی تبلیغی سلسلے میں نہیں، بلکہ حج بیت اللہ کے لیے خاکسار نے سفر کیا تھا۔ اچھا، سن 72 میں۔ ٹھیک ہے۔ اور اس جو آپ کا بیرونی سفر ہے ہندوستان سے باہر، یہ آپ کے لیے کئی قسم کی حیرتیں لے کر بھی آیا ہوگا کہ باہر کی دنیا کے بارے میں سنا ہوا تھا اور اب اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ تو کچھ ٹی وی پر دیکھا تھا، اس سے بڑھ کر یہاں عملی طور پر نظر آ رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے جرمنی میں ایک بڑی تعداد میں جماعت کو بھجوا کر ایک فعال کام کرنے والی جماعت بنا دیا ہے، جس کا ہر ممبر خدا تعالیٰ کے فضل سے کاموں میں بڑی لگن کے ساتھ مصروف نظر آ رہا ہے۔ یہ ہمارے جو بچے جماعت کے افراد ہجرت کر کے ہندوستان اور پاکستان سے کثرت سے یہاں تشریف لائے ہیں، یقیناً ان کی جو جماعت کے لیے خدمات ہیں ان کے پیچھے بزرگوں کی تربیت بھی ہے، بزرگوں کی نصائح ہیں، سب کچھ ہے، ان کی تربیت ہے۔ تو آپ نے جرمنی کے جلسے کو دیکھا ہے، اس میں جلسہ کے انتظامات اور جو جس طرح نوجوان یہاں جماعتی کاموں میں انوالو ہیں آپ نے دیکھا ہے، اس کے بارے میں آپ کچھ کہنا پسند کریں گے؟ مجھے تو یہ
محسوس ہو رہا ہے کہ حضرت خلیفہ ثانی رضی اللہ عنہ جو جرمنی سے محبت رکھتے تھے، جرمنی میں علاج کے سلسلہ میں تشریف لائے تھے، اس کے بعد خلیفہ ثالث رحمہ اللہ یہاں تشریف لاتے رہے اور بہت آپ کی زبان سے ہم جرمنی کی تعریف سنتے رہے۔ اس کے بعد موجودہ حضور حضرت خلیفۃ المسیح الرابع ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے کافی محنت فرمائی ہے اس جماعت کی تربیت پر، اور اس جماعت کے سپرد مختلف بڑے بڑے کام آپ نے کیے، جس میں جماعت نے بڑی صدق کے دل سے حصہ لیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ نظر آ رہا ہے کہ حضور کی مسلسل نگرانی کے نتیجے میں جماعت روز افزوں ترقی پر گامزن ہے۔ اور جو جلسہ سالانہ اس وقت آپ نے شرکت فرمائی ہے، اس جلسہ کے بارے میں کچھ؟ جلسہ جو ہے میرے سامنے جو میں نے آج دیکھا ہے، کل پہلا روز تھا، یہ مجھے دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ایک معقول تعداد جلسہ کا سارا بھرا ہوا تھا، اور خدا تعالیٰ کے فضل سے بڑا ہی بارونق جلسہ تھا۔ خدا کرے کہ اس کی افادیت جو ہے وہ دور دراز ملکوں تک پہنچے اور پیاسی روحوں کی سیرابی کا باعث اور ہدایت پانے کا باعث بن جائے۔ مولوی صاحب، آپ کا کل خطاب ہم نے سنا تھا، موضوع سیرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا جو حصہ سادہ زندگی، وہ بہت ہی متاثر کرنے والی تقریر تھی، اور میں نے خود تقریر سنی، اور شروع سے آخر تک ایسی محویت کا عالم تھا سارے سننے والوں پر بھی۔ اور ہمیں پرانے وقت روا کے جلسوں کا وقت یاد آ گیا، قادیان کے جلسے تو ہم نہیں جا سکے، لیکن بیان ہی وہی ایک یہاں کی کیفیت تھی کہ ہمارے ایک بزرگ جماعت سے مخاطب ہیں اور آن سلم کی زندگی کا اس طرح تذکرہ کر رہے ہیں۔ آپ کو پہلے بھی اس طرح جلسہ سالانوں میں تقاریر کرنے کا موقع ملتا رہا ہے؟ خدا تعالیٰ کے فضل سے کئی سال تک مسلسل جلسہ سالانہ قادیان میں تقریر کا موقع ملتا رہا ہے، لیکن کچھ عرصے سے ریٹائرمنٹ کے بعد غالباً گزشتہ سال سے پھر یہ سلسلہ جاری نہیں ہے، اور یہ ایک یک موقع پیدا ہوا جس کی وجہ سے میں جیسی بھی ٹوٹی پھوٹی تقریر تیار کر سکا وہ میں نے کل۔ تقریر تو ماشاءاللہ آپ کی بہت عمدہ تھی، خاص طور پر جس طرح آج کل تقاریر کا رواج ہے، میرے جیسے مقرر جب کھڑے ہوتے ہیں تو آواز ہی نہیں اٹھتی۔ آپ تو اس عمر میں خدا کی بڑی گرجدار آواز تھی، اور ماشاءاللہ وہ سب ذالک فضل اللہ ہے، میں تو کچھ چیز نہیں ہوں۔ اس جو آپ کی یورپ کا سفر ہے، اس میں صحت کے لحاظ سے کوئی ایسا آپ پر کوئی ٹھیک رہی ہے؟ تو میں محسوس کرتا تھا کہ صحت کے اعتبار سے میں یہ سفر اختیار نہیں کر سکتا، لیکن ہمارے امیر حضرت مرزا وسیم احمد صاحب نے مسلسل حوصلہ افزائی فرمائی اور رات دن اس کے لیے کوشش فرمائی، اس لیے مجھے شرمندگی ہے کہ میں اس کے لیے تیار ہوا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پہنچا ہوں۔ مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی، البتہ ویزا کے حصول کے سلسلے میں کچھ روز مجھے قیام کرنا پڑا، انتظار کرنا پڑا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جماعت احمدیہ جرمنی کے مخلص احباب کی مسلسل کوشش سے مجھے ویزا ملا۔ آپ کی جزاہم اللہ احسن الجزا۔ آپ کی تشریف آوری ہم سب کے لیے عزت کا باعث ہے۔ یہ ہماری جرمنی کی تاریخ میں آپ کی آمد انشاءاللہ ایک یادگار واقعہ رہے گی کہ آپ یہاں تشریف لائے اور خطاب فرمایا۔ اس جرمنی کے جلسے کے ساتھ ساتھ آپ نے یورپ کو بھی پہلی دفعہ دیکھا ہے، تو یورپ کی زندگی کا آپ نے کچھ مشاہدہ کرنے کا موقع ملا ان دنوں میں؟ ہاں جی، یورپ کی زندگی جہاں تک میں نے پاکستان میں رہ کر دیکھا ہے یا انڈیا میں تو ساری زندگی گزاری ہے، میں سمجھتا ہوں ان کے مقابلے میں یہاں کی زندگی زیادہ پرامن پرسکون ہے، اور جماعت کے لیے بہت ہی سازگار ہے کہ خدا تعالیٰ جماعت کو زیادہ سے زیادہ توفیق دے کہ جو میدان جماعت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مہیا فرمایا ہے، جماعت جو ہے پوری کوشش کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت حاصل کرتے ہوئے پورے جرمنی کو احمدیت کی آغوش میں لانے میں کامیابی حاصل کرے۔ انشاءاللہ۔ جرمنی کے علاوہ اور بھی کسی جگہ جانے کا پروگرام ہے آپ کا؟
اگر خدا نے موقع دیا تو حضور ایدہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہونے کی آرزو اور تمنا ہے. ما توفیقی الا باللہ. اس کے علاوہ کچھ خود آپ کوئی بات ہم جرمنی کی جماعت کے لیے بطور پیغام دینا چاہتے ہوں، نوجوانوں کو نصیحت کرنا چاہتے ہوں؟ یہی عرض کروں گا کہ خدا تعالیٰ کی جو بھی نعمت ہے اس کی قدر کرنی چاہیے. وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر شکر نعمت کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں اور نعمتیں بڑھا چڑھا کر دوں گا. خدا کرے کہ آپ سب لوگ ایسی شکر گزار اور شکور جماعت بنے کہ نعمتوں کا سلسلہ جو ہے روز افزوں ترقی ہی ترقی کرتا چلا جائے حتیٰ کہ بام عروج تک پہنچ جائے. خدا کرے کہ جرمنی کے لیے بھی اور دوسری تمام دنیا کی جماعتوں کے لیے یہ میری ناچیز کی آرزو پوری ہو. مکرم ناظرین، محترم مولانا محمدین صاحب کے خطاب سے پہلے محترم امیر صاحب جرمنی نے کچھ تبصرہ کیا تھا کہ میں جب قادیان گیا تو حضرت مولوی صاحب کو میں نے قریب سے مشاہدہ کیا تو مجھے بے حد ایک خوشی ہوئی اور اس بات پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کس طرح گزرتی ہوگی اس کا کچھ مشاہدہ مجھے کرنے کی توفیق ملی. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مولوی صاحب کو ایک خاص روحانی مقام عطا کیا ہے، اور آپ کی دعائیں اور آپ کی جو دینی تربیت ہے جماعت کی وہ ہم سب کے شامل حال ہے. تو اس وقت میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مولوی صاحب کو اس وقت 82 سال کی عمر عطا کی ہوئی ہے. اس وقت آپ 82 سال کی عمر کے ہیں، اور کن کن شعبے میں آپ کام کر رہے ہیں؟ صدر مجلس کارپرداز ہیں، ناظم دارالقضاء ہیں، صدر مجلس وقف جدید ہیں، 3 انجمنوں کے ممبر ہیں. تو خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا ہے کہ جو مفید وجود ہیں ان کو اللہ تعالیٰ زیادہ عمر دیتا ہے، ان کو زیادہ دیر تک قائم رکھتا ہے. تو آپ کی زندگی اس لیے بھی ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ اگر انسان اپنی زندگی کو خدا کے دین کے لیے اس طور سے بسر کرے ان کی عمروں میں بھی اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے. تو ہم مولوی صاحب کا خاص طور پر شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ یہاں تشریف لائے، اور امید کرتے ہیں کہ آپ نے جو تقریر فرمائی اور جو جماعت کو نصیحتیں کی ہیں جماعت سے ضرور فائدہ اٹھائے گی. مولوی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے.